ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ممتاز شورو ممتاز نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، بچپن سے لے کے ہمت کی حوصلہ نہیں ہارا، والد صاحب کی رہنمائی رہی اور بچپن میں غربت میں پرورش پائی۔ آج میں جس سے بات کرنے جا رہا ہوں میرا بہت ہی بچپن کا پیارا دوست ساتھی عبدالغنی کلمتی بلوچ صاحب۔ السلام علیکم عبدالغنی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ بتائیں گے کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ بچپن میرا یہاں اسی کاٹھور کی میری پیدائش ہے۔ میں جب کاٹھور یہاں پہ ایگریکلچر علاقہ تھا، یہاں کی باغیں بڑی سبز آباد تھی اور 12 مہینے بارشیں ہوتی تھیں، یہاں ندیاں بہتے تھے۔ ہمارے والدین یہاں پہ آئے، ہاری جو کہتے ہیں سندھی میں، وہ اس کو دہقان کہا جائے، باغبانی کے لیے آئے اور میری پیدائش بھی اسی کاٹھور کی ہے۔ اور الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے 62 سال میری عمر ہے اس وقت، اور میں کاٹھور میں رہ رہا ہوں۔ ہمارے والدین کی یہاں شادی بھی یہیں پر ہوئی کاٹھور میں، تو اللہ کا بڑا کرم ہے، صحت مند ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے میٹرک کس سن میں کیا تھا؟ میٹرک تو میں نے بہت بعد میں کیا، چونکہ یہاں پہ پہلے صرف پرائمری سطح کی ایجوکیشن تھی کاٹھور میں۔ کمل خان پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا۔ یہ 1970 کی دہائی میں، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے 1965 کی میری اسکول کی داخلہ ہے، کمال خان جو کہ وہ پرائمری اسکول۔ اس کے بعد 1971-72 مجھے صحیح وہ ٹائم نہیں یاد آ رہا، لوور سیکنڈری اسکول کاٹھور میں پہلی بلڈنگ بنی، جس میں 6ٹھی کلاس سے داخلے دیے گئے اور میں اس میں 6 اور 7واں کلاس میں نے یہیں پڑھا۔ اس کے بعد غربت آڑے آ گئی اور میں آگے نہیں پڑھ سکا، چونکہ یہاں سے ایک ہی بس چلتی تھی، وہ یہاں سے شہر جاتی تھی اور شام کو اس کی واپسی ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ میں ایک غریب گھر میں پیدا ہوا اور میں دوسرے بھائی سے چھوٹا تھا، تو وہ ایجوکیشن کے لیے مجھے ظاہر پیسے ہی چاہیے تھے اور یہاں سے کرایہ چاہیے تھا، اور شہر میں بھی میرے ایسی کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ رشتہ دار میرے شہر میں تھے لیکن وہ بھی میری طرح، ہماری طرح غریب لوگ تھے، اور شاید میں وہاں پہ یا قسمت کی بات تھی کہ میں نہیں پڑھ سکا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے جا کے یہ 2000 میں جا کے پھر میں نے میٹرک کی، اور اس کے بعد میں نے انٹر کیا، اور چونکہ پھر ایجوکیشن کا سلسلہ چلا نہیں، لیکن وہ میں نے انٹر تک میری ایجوکیشن رہی، وہ بھی میں نے پرائیویٹ میں بعد میں کیا۔ اچھا، میٹرک کرنے کے بعد آپ کی کیا مصروفیات رہی تھی؟ دیکھیے، میری مصروفیات میں غریب گھر میں پلا، غریب گھر میں بڑا، اور اس کو میں میٹرک تو میں نے بہت بعد میں کی جب میں بزنس کر رہا تھا، لیکن میں اس سے پہلے پھر زندگی کی شروعات کی۔ جب 6ٹھے-7ویں کلاس کے بعد جب میرا ایجوکیشن کا سلسلہ ٹوٹا، تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنی جو ہماری کھیتی باڑی تھی وہاں میں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر چونکہ ہمارے پاس یہاں ایگریکلچر جو تھا وہ پانی زیر زمین بہت نیچے جاتی رہی۔ جب 150 فٹ پہ پانی تھا تو ہم ایگریکلچر کرتے رہے، باغبانی ہوتی رہی، لیکن پانی دن بدن ہمارے پاس نیچے چلا جاتا رہا۔ اور پھر ٹیوب ویل سسٹم بھی، جو لائٹیں آ گئی، ٹیوب ویل سسٹم وہ نہیں رہا۔ پانی کی ریتی بجری جو کراچی سے اٹھا کراچی کے لیے، وہ ملیر کا بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ تو بہت سراسل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وہ جب پانی نہیں رہا، ایگریکلچر نہیں رہا، تو پھر ہم باہر نکلے، پھر ہم پولٹری کی طرف چلے گئے، اور الحمدللہ آج تک پولٹری پٹ کے کر رہے ہیں، اور اسی میں جو کچھ اب آپ کے سامنے یہ پولٹری کی بدولت ہے۔ اچھا، جب مجھے یاد ہے کہ ہم ساتھ ہوتے تھے اور بچپن میں، جوانی میں، اس زمانے میں آپ سوشل ایکٹیویٹی میں بڑے آگے تھے، سوشل ایکٹیویٹی کرتے تھے، کوئی تنظیم میں آپ نے شاید بنائی تھی، تو اس زمانے کا کچھ واقعہ بتائیں گے مجھے؟ یہ ہم نے زمانے میں جب ضیاء کے دور میں ہمارے یہاں، چونکہ پیپلز ڈسٹرکٹ ملیر میں پیپلز پارٹی رہی ہے ہمیشہ، بااقتدار بھی رہی ہے، حزب اختلاف میں بھی رہی ہے، تب بھی پیپلز پارٹی رہی ہے، اور پیپلز پارٹی میں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ دوست تھے، تو جب ضیاء کی آمریت میں
سیاسی ورکر جتنے تھے وہ روپوش ہو گئے یا زیر زمین چلے گئے، تو پھر سماجی جو تنظیمیں تھیں وہ آگے آ گئیں، اور اس دور میں رابطہ کونسل کراچی ایک بنائی گئی، جو سی بی اوز کی کمیونٹی بیسز آرگنائزیشن جتنے بھی ملیر میں کام کر رہے تھے ان کی ملا کر کے ایک رابطہ کونسل بنائی گئی۔ رابطہ کونسل وہ اس کا جو تھا وہ نام جو پورا تھا میرے خیال میں مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ سی بی اوز کا ایک مشترکہ ہوتا ہے جس کو رابطہ کونسل کا نام دیا گیا۔ اس میں میں رہا، کافی سرگرم رہا، لیکن بہت عرصے کے کام کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، چونکہ میں غریب گھر سے میرا تعلق تھا تو ذرائع آمدن میری کچھ بھی نہیں تھی، اور سوشل ورکر کے لیے چاہیے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں ہو، لوگوں کی مدد کر سکے، ان کو کہیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو وہ بر وقت پہنچ سکے، ان کا ہیلپ کر سکے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس وہ وسائل نہیں تھے، اس لیے میں نے آہستہ آہستہ میں بیک ہوتا گیا اور میں پیچھے چلا گیا۔ پھر میں نے کام کی طرف آنے کا وہ سوچا کہ مجھے کام کرنا چاہیے، کام کر کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، میں اس اسٹیج پہ پہنچ جاؤں جہاں رہ کے میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ تو الحمدللہ آج میری کوشش یہ ہے کہ رب کے کرم سے اور دوستوں کی دعاؤں سے، ہمارے بزرگوں کی دعاؤں سے، تو آج میں اس قابل ہوں کہ میرے سے جتنا بھی ہوتا ہے میں اپنے جو قریب کے لوگ ہیں، جہاں میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل میں ہے یا مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں ان کے لیے کروں، تو وہ میں آج کر رہا ہوں۔ لیکن سوشل ورکر چونکہ میں بنیادی طور پہ تھا، اور آج بھی میرے اندر میں ایک سوشل ورکر بیٹھا ہوا ہے، اور میں اس سے جو جتنا ہو سکتا ہے آج بھی میں کر رہا ہوں۔ اچھا، اس زمانے میں سوشل ورک بھی کام کیا آپ نے، ابھی یہ جو دور چل رہا ہے اس دور کو اگر موازنہ کیا جائے تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں جب ہم نے 80 کے دہائی میں جب یہاں پہ کام کیا تو ملیر کے رہنے والے بہت ہی پسماندگی تھی ملیر میں۔ اب ملیر کی وہ پسماندگی جو 80 کے دہائی میں تھی وہ اب اتنی نہیں رہی۔ اب تو لوگوں کے پاس ایجوکیشن بھی آ گیا ہے، لوگ کافی اویئر بھی ہیں اپنے حقوق کے حوالے سے، اور ملیر میں سمجھتا ہوں غربت ابھی بھی باقی ضلعوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایگریکلچر جو ہے وہ نہیں ہو رہا، لوگ بنیادی طور پہ زمیندار ہیں، وہ باہر کام کرنا تھوڑا سا معیوب سمجھتے ہیں، وہ اپنی زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وہ ذرائع آمدن اتنی نہیں ہے، اس لیے غربت ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو میری ذاتی ایک وہ رائے ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے اپنے اس ادوار میں، کہ ملیر جو ہے نا 1980 کے بعد کام کرنے نکلا ہے۔ ایجوکیشن ملیر میں 1980 کے بعد آئی ہے، اس سے پہلے ایجوکیشن نہیں تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کم لوگ تھے، زمینداری تھی، ایگریکلچر تھا، لوگ جو ہے نا اپنی زمینداری سے خوش تھے، اس میں بچے نے پرائمری ایجوکیشن کر لی تو وہ اس سے آگے نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنی زمینوں کو دیکھتا تھا۔ لیکن 1980 کے دہائی کے بعد چونکہ زیر زمین پانی جب بہت نیچے چلی گئی تو زمیندار کو کام کرنا پڑا۔ اب جب وہ بچہ ایجوکیشن کے لیے آگے نکلا تو اس وقت وہ بہت پیچھے رہ چکا تھا۔ ہم جب باقی سندھ کے باقی ڈسٹرکوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ایجوکیشن کی لیول ہم سے بہت آگے ہے، وہ بچے ہم سے بہت آگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت بعد میں احساس ہوا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے تھا، چونکہ اب جدت کا دور ہے، لوگوں کو آگے بڑھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کے ایک سوشل ورکر کو آج کے سوشل ورکر کو بہت بڑا فرق ہے۔ آج کا سوشل ورکر وہ ہے جو میں جن دوستوں کو جانتا ہوں وہ لوگ تھے جو غریب گھروں سے اٹھے ہیں، آج ان کو اللہ نے دیا ہے اور وہ یہی کام کر رہے ہیں، بیٹھ کے سوشل ورک کر رہے ہیں، لیکن وہ بہتر لوگوں کی خدمت کر پا رہے ہیں بنسبت 80 کے ایک سوشل ورکر سے۔ وہ لوگوں کی خدمت نہیں کر پا رہا تھا صحیح سے، لیکن اس کی جد و جہد تھی، اس کی خواہش تھی کہ میں لوگوں کے کام آؤں۔ لیکن آج کا سوشل ورکر الحمدللہ اویئر بھی ہے، اس کے پاس پیسے بھی کچھ ہیں، وہ لوگوں کی بہتر خدمت کر پا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، عبدالغنی بلوچ کلمتی بلوچ کی باتیں سنی، ماشاءاللہ بہت اچھی پیاری باتیں ہیں ان کی۔ اور عبدالغنی صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ بچپن آپ نے غربت میں گزارا، وہ حالات تھے، آج اس دور میں جو نفس نفسی کا دور ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے، تو غریب لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس یا سماجی کام ہے، ان میں آپ کا کیا کردار آیا ابھی؟ دیکھیے یہ تو رب کا وہ ہے، ایک نظام ہے، اس نے کس کو کس طرح دینا ہے، کس طرح چلانا ہے، وہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ لیکن اس نے جو میرے لیے جو فیصلہ جو بہتر سمجھا وہ میرے لیے کیا۔
میری کوشش یہ ہے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے کہ جو میرے گرد نواح میں جو لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کے ساتھ میرا کچھ کسی طرح کا تعلق بنتا ہے، میری کوشش ہے کہ ان کے کام آؤں، اور جتنی میری سکت ہے، جتنی میری اوقات ہے، میں ان کے لیے کروں۔ ہو سکتا ہے مجھ میں انسان ہوں، مجھ سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اور جتنا مجھے کرنا چاہیے اتنا میں نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن میری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ میں کچھ کروں اور اپنے ملیر کے لوگوں کے لیے کچھ کروں۔ تو اس کے لیے میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھ سے ہوتا ہے میں کر لیتا ہوں ان کے لیے۔ ہو سکتا ہے بہت جگہ میں نہ پہنچ پاؤں اور میں بہت ساری کام نہ کر سکوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں کروں، اور اللہ مجھے وہ توفیق دے کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ ناظرین، آپ نے عبدالغنی کلمتی بلوچ کی باتیں سنی۔ بچپن میں غربت میں گزارا، جوانی تک، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ عبدالغنی کا کہنا ہے کہ مجھے احساس ہے غریب لوگوں کا، وہ سماجی کام جو کرتے ہیں ان سے بھی مجھے احساس ہے، میں جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، کر رہا ہوں، انشاءاللہ کرنا چاہوں گا اور کرتا رہوں گا۔ کیمرہ مین مجاہد شورو کے ساتھ ممتاز شورو، ممتاز نیوز، ملیر۔